اس کے بعد جو آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا، تم پوچھے جاؤ گے اس دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں تم پوچھے جاؤ گے۔ اس آیت سے متعلق کچھ احادیث ہیں، وہ ہم تفسیر کے ضمن میں ذکر کر دیتے ہیں۔ تو آیت کا عام معنی کیا ہے کہ تم اس دن جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم اس دن کے بارے میں تمہیں اس دن پوچھا جائے گا۔ اب یہ سوال جو ہے وہ سوال کیا ہے، دو طرح کا سوال ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ نعمت کہاں سے آئی، سورس کیا ہے، اور کہاں خرچ کی، یہ دو سوال ہوں گے۔ اور دوسرا جو اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، یعنی کن سے سوال کیا جائے گا؟ کافروں سے، مسلمانوں سے، منافقوں سے، کن سے؟ صرف کافروں سے یا مسلمانوں سے بھی سوال کیا جائے گا یا مومنوں سے بھی سوال کیا جائے گا؟ تو یہ آیت اپنے معنی میں عام ہے، یہ آیت اپنے معنی میں عام ہے، جس کی تائید ابھی جو احادیث ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے اس کی تائید اس احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ معنی عام ہے، مومنوں سے بھی سوال کیا جائے گا، کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا، لیکن سوال کا اسلوب، سوال کی نوعیت مختلف ہوگی۔ جو مومنوں سے سوال کیا جائے گا وہ امتنان کے لیے، یعنی احسان جتلانے کے لیے کیا جائے گا، کیا میں نے تم پہ یہ نعمت نہیں کی، کہ میں نے تم پہ یہ نعمت نہیں کی، احسان جتلانے کے لیے۔ اور مومن پر اپنا ایک احسان جتلانے کے لیے یہ سوال کیا جائے گا۔ لیکن کافر کو جو سوال کیا جائے گا وہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کیا جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، کہ کیا تم پہ یہ نعمت نہیں کی تھی، پھر تم نے ناشکری کیوں کی؟ ٹھیک ہے، تو سوال کی نوعیت جو ہے وہ اس دن مختلف ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ جو سوال جو کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سوال کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے پاس ملاقات کے لیے لایا جائے گا، ہر بندے نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے فلاں، علم اکرم کا، کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی، وہ اسود کا، تجھے سید نہیں بنایا، وہ ازوج کا، تیری شادی نہیں کرائی، وہ اسخر لک الخیل والابل، اور کیا میں نے اونٹ اور گھوڑے تیرے لیے مسخر اور تابع نہیں کر دیے تاکہ یہ تیرے حکم کے مطابق جہاں تو لے جائے ان کو چلیں، کہ میں نے یہ سب نہیں کیا؟ کہا بلا، اے اللہ تو نے میرے لیے کیا، بالکل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا افظننت انک ملاقی، کیا پھر تو یہ یقین تھا تجھے کہ تو ایک دن مجھ سے ملے گا، مجھ سے مل کے ان تمام نعمتوں کا تجھے حساب دینا ہے، تجھے یہ یقین تھا؟ افظننت، ظن جو ہے یہاں بھی یقین کے معنی میں، ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ظن غالب کے معنی میں بھی آتا ہے، اور شک کے معنی میں بھی آتا ہے، اور توہم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ یقین کے معنی میں، افظننت انک ملاقی، کہ کیا تجھے یقین تھا کہ تو مجھ سے ملے گا؟ کہے گا لا یا رب، مجھے یہ یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ہم تجھے الیوم انساک، آج ہم تجھے ایسے بھول جائیں گے، کما نسیتنی، جیسے تو ہمیں بھول گیا تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا کافر سے، یہ صحیح مسلم میں اس کی تشریح ملتی ہے اللہ تعالیٰ کیسے سوال کرے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے گھر سے باہر تشریف فرماتے ہیں، دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے باہر ہے۔ پوچھا ابو بکر اس وقت کیا کر رہے ہو گھر سے باہر؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ دیکھا عمر بھی ہے باہر، عمر تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے بھی اللہ کے رسول بھوک نے نکالا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے ہی گھر سے باہر نکالا ہے۔ افضل ترین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخین ابو بکر اور عمر، افضل ترین لوگ اپنے گھر سے باہر جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے گھوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں اور ہم اپنے اسلاف کا، اپنے نبی کا حال دیکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو اٹھو، ایک انصاری کے گھر پہ آئے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ تازہ کھجوریں کھائیں، میٹھا پانی پیا اور گوشت کھایا۔ ان تمام چیزوں کو کھانے سے فارغ ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ تمہیں کل اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا،
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن سے بھی سوال کیا جائے گا، مومن کو بھی حساب دینا ہوگا۔ ایک اور حدیث آتی ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان ای النعیم نسأل یا رسول اللہ، ہم کس نعمت کے بارے میں سوال کیے جائیں گے اللہ کے رسول؟ انما ہم الاسودان، بے شک اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہمارے پاس تو دو کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی، والعدو حاضر، اور دشمن ہمارے سامنے حاضر ہے، وسیوفنا علی عواتقنا، اور ہماری تلواریں ہمارے گردنوں پر ہیں، یعنی ہم اس خوف، اس جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں ہم اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، اور کھانے میں صرف کھجور اور پانی ہے۔ ہم کس نعمتوں کے بارے میں ہمیں سوال کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ سیکون ذالک، بے شک بات یہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا، سوال ہوگا۔ اب وہ دیکھیں اپنی زندگی جہاد فی سبیل اللہ میں لگائی ہوئی، خوف ہے دشمن کا، تلواریں لٹک رہی ہیں، اور کھانے میں صرف کھجور پانی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو ہم، میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہم چھوٹی چیزوں پر رونا دھونا شروع کرتے ہیں، میں اور آپ کہاں ہیں؟ حقیقتاً بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، آنکھ، کان، یہ ایک آنکھ جو ہے نا، ہم اگر پوری زندگی بھی عبادت میں گزار دیں، اس ایک آنکھ کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ بلکہ یہ تو کیا، اگر انسان اگر ذرا سوچے کہ ایک طرف اس کا پوری پراپرٹی، کیپٹل، ویلتھ ہے، اور ایک طرف اس کی آنکھ ہے، اس آنکھ کی بینائی کو بچانے کے لیے وہ اپنا پورا مال صرف کر سکتا ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، کسی سے بھی۔ بلکہ یہ آنکھ تو میں آپ کو بڑی چیز بتا رہا ہوں، یہ انسان جو اپنا بوجھ، پیٹ کا بوجھ جو باتھ روم میں جا کے، ٹوائلٹ میں جا کے ہلکا کرتا ہے، یہ جن لوگوں کو آتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے انسان اپنا پورا بزنس، اپنا کیپٹل صرف کرنے کو تیار ہے، صرف اس لیے کہ یہ نظام اس کا صحیح ہو جائے۔ تو ہم تو چلتے پھرتے نعمتیں، آنکھیں بس، اور ناک، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ ساری نعمتیں انسان بس ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے۔ یہ ساری جو ہم کر رہے ہیں ابھی، یہ پرسنلائزیشن ہے۔ جو ہم نے جو بتایا، اگرچہ ہم تفسیر کے ضمن میں تھے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پرسنلائزیشن ہے، اپنی ذاتی تطبیق ہے۔ انسان سوچ رہا ہے کہ میری اس ایک انگلی کی کیا قیمت ہے، اس ایک آنکھ کی کیا قیمت ہے، میں اس کو کیوں فار گرانٹیڈ لے رہا ہوں؟ میں اس کو ایسے لے رہا ہوں جیسے کہ میرا حق تھا۔ نہیں، کوئی میرا حق نہیں تھا۔ میں نے کیا کیا اللہ کے لیے جو میرا حق تھا؟ اور میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں میرا یہ حق تھا؟ تو انسان ذرا اگر اپنی صرف جسمانی نعمتوں پہ ہی غور کرے نا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ واقعی اس کا شکر مجھے کرنا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق جو ہے وہ ضحیٰ یعنی چاشت کی دو نمازیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسم میں جتنے جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، سب پر صدقہ ہے، اور ان سب کا اگر شکر ادا کرنا ہے اور صدقہ دینا ہے ان کی سب کی طرف سے، تو چاشت یعنی ضحیٰ کی 2 رکعت کی نماز ان سب سے کفایت کر جائے گی۔ تو لہٰذا ہم صرف یہی عمل کر لیں، یعنی عمل میں آپ اس کو بھی لکھ لیں کہ چاشت کی 2 رکعت کم از کم ہم نے پڑھنی ہے۔ تو یہ تفسیر، حدیث، پرسنلائزیشن، عمل، یہ سب اگرچہ ایک ساتھ ہی آ گئے، تو اسی طرح پرسنلائزیشن بھی، یعنی اگر یہ اسٹیپس میں ڈیوائڈ کرنا تو ایک آسانی مقصد ہے، یعنی تدبر میں جو ایک آرگنائز وے میں چلنا مقصد نہیں ہے، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک آسانی ہے، ورنہ عموماً جو انسان آیت پر رک کے تدبر کیا کرتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ یہی یہاں سے بھی آ رہی ہے، پرسنلائزیشن بھی ہو رہی ہے، عمل بھی آ رہا ہے، اور مقصد آیت بھی آ رہا ہے۔ یہ سب جو ہے وہ ایک طریقے سے انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو ایک ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی نعمتوں کو پہچانے، اور اپنی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ نہ لے۔ انسان جب اپنی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لے گا تو تب وہ شکر کے میدان میں داخل ہوگا، ورنہ وہ شکر نہیں کر سکتا۔
تو لہٰذا ایک اور اللہ کی معرفت بھی ہمیں اس آیت کے ضمن میں مل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہم سے سوال کرے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اور بعض سلف فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب لے کل قیامت والے دن بنسبت میرے والدین لیں، یعنی میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میرے والدین میرا حساب کتاب لیں، بلکہ میں پسند کروں گا کہ اللہ ہی لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے والدین سے زیادہ رحیم اور شفیق اور رعوف اور رحیم ہے، لہٰذا حساب کتاب لینے میں وہ میرے والدین سے زیادہ مجھ پر نرمی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا عدل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں انصاف بھی کرے گا، عدل بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔